نبوت ہو، چاہے وہ میدان تعلیم کا ہو، چاہے وہ میدان ملک کی سالمیت کا ہو، ہر میدان میں کھڑے ہو کر دشمنوں کو یہ کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ زہر جو بن جائے زندگی کے لیے، مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، مجھے اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے، میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، مجھ کو کوہ ہمالہ نہیں چاہیے۔ اور اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھ میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاتم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو، تلاتم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو، تیراک اگر اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ تشریف لاتے ہیں شاہین جمعیت، بطل حریت، محافظ ختم نبوت حضرت مولانا حافظ حمد اللہ صاحب، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام، سر پکف سر بلند، سر پکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں مرد مجاہد حضرت مولانا حافظ حمد اللہ صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صدر احترام جناب قاری منور صاحب، اسٹیج پر واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، آج کے اس پنڈال میں شریک مختلف اطراف سے آئے ہوئے شرکاء محفل، میں سب سے پہلے قاری صاحب کا اور منتظمین مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی ساتھیوں کی سایہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے 17 اپریل کو یہاں
قاری منور صاحب کے دعوت پر جامع مسجد میں جو ایک نئی تعمیر شدہ مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن کورونا کی ایک ہوا چلی، اس کی وجہ سے 17 اپریل کو جو میں نے آنا تھا وہ نہ آ سکا۔ آج کی تاریخ کے لیے پھر مجھ سے وعدہ لیا گیا، اسی جامع مسجد میں آج جمعے کا خطبہ بھی دیا، اور آج قاری صاحب کی توسط سے آپ سے ملاقات کرنے کا موقع بھی ملا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مجھ سے پہلے شاید علماء کرام نے تقاریر کی ہوں گی، میں بھی چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر قاری منور صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمیشہ سالانہ وہ تقریب سیرت کے نام سے، کبھی محفل حسن قرات کے نام سے منعقد کرتے ہیں، یہ ان کی عقیدت اور محبت ہے دین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آج دنیا میں تقریباً 2 دہائیوں سے بین الاقوامی سطح پر مختلف حوالوں سے اسلام اور امت مسلمہ کو، بالخصوص پاکستان کی جغرافیے کو اور پاکستان کی نظریے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا میں 9/11 کے بعد دہشت گردی کے نام پر ایک نام نہاد جنگ شروع ہوئی۔ نعرہ یہ تھا کہ دنیا میں بدامنی اور فساد ہے، اس بدامنی، فساد، قتل و غارت گری کو ختم کرنے کے لیے اسلامی انتہا پسندی، دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی یہ کہاں سے پنپ رہی ہے؟ ان کے اساتذہ کون ہیں؟ ان کی منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ انتہا پسندی اسلامی مراکز سے پھیل رہی ہے، جس کی آبیاری علماء کرتے ہیں، جس کی مراکز دینی مدارس ہے، اور دینی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے یہ بدعملی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔
لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ حکومت اور طاقت کے میدان میں بین الاقوامی عالمی قوتوں کو غلبہ حاصل ہے، مگر ہمیں یہ 100% ایمان اور یقین ہے کہ دلیل کے میدان میں ہم اس پر طاقتور ہیں۔ دلیل، منطق اور لاجک کے میدان میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ 9/11 سے پہلے جہاں جہاں دہشت گردی کی خاتمے کے لیے تم نے ان ریاستوں اور ممالک پر چڑھائی کی، ان ریاستوں میں قتل و غارت گری کی ریشو کیا تھا، وہاں فساد اور بدامنی کا ریشو کیا تھا؟ اس سوال کا جواب وہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ مثلا تم بات کرتے ہو عالمی سطح پر جمہوریت کی، امن کی، تو کیا جب آپ نے عراق پر چڑھائی کی، چڑھائی سے پہلے عراق میں یومیہ کتنے لوگ قتل ہوتے رہے اور چڑھائی کے بعد کتنے لوگ قتل ہوئے؟ اسی طرح شام پر تم نے چڑھائی کی، چڑھائی سے پہلے وہاں قتل و غارت گری کا ریشو کیا تھا؟ دہشت گردی کا نعرہ لگا کر اس کی آڑ میں تم نے شام پر چڑھائی کی، اب قتل اور غارت گری کا ریشو کیا ہے؟ اسی طرح افغانستان میں 9/11 سے پہلے قتل و غارت گری کا ریشو کیا تھا اور 9/11 کے بعد وہ ریشو کیا ہے؟ پاکستان میں 9/11 سے پہلے قتل اور غارت گری، بم دھماکے، خودکش حملے، اس کا ریشو اور اندازہ کیا تھا؟ اور 9/11 کے بعد آج تک کتنے لوگ لقمہ اجل بنے؟ یہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ 9/11 سے پہلے دنیا میں امن تھا، لیکن 9/11 کے بعد اس 18 سالہ جنگ میں تقریباً کم سے کم اندازے کے مطابق لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے۔ اب آپ بتائیے کہ 9/11 سے پہلے تعداد سینکڑوں میں بھی نہیں، لیکن 9/11 کے بعد اس 18 سالہ زندگی میں تقریباً 2 دہائیوں میں وہ 20 لاکھ تک پہنچ گیا۔ اب 9/11 سے پہلے بدامنی تھی یا دہشت گردی کے نام پر بدامنی، خون ریزی، قتل اور غارت گری کا بازار گرم کر رکھا؟ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں دہشت گردی، انتہا پسندی، شدت پسندی کا مرکز واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس ہے۔ لہذا انسانیت کی تباہی کی منصوبہ بندی 5 ممالک کر رہے ہیں۔ پوری دنیا پر 7.5 ارب کی دنیا پر 5 ممالک کی غنڈہ گردی اور بدماشی چل رہی ہے۔ اس کا سرغنہ امریکہ ہے، اس میں برطانیہ سر فہرست ہے، اس میں فرانس سر فہرست ہے، اس میں روس شامل ہے۔ یہ 5 ممالک ہیں جو انہوں نے پوری دنیا کی وسائل پر
پوری دنیا کی سیاست پر، پوری دنیا کی حکومتوں پر، پوری دنیا کی جغرافیے پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک جنگ دہشت گردی کی آڑ میں شروع کیا۔ نقشہ دنیا کا آپ کے سامنے ہے، اور اس جنگ میں ہم بھی حصہ بنے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک طرف جغرافیہ بھی نشانہ ہے، دوسری طرف ہماری اسلامی تہذیب اور اسلامی تشخص بھی نشانے پر ہے۔ دونوں پہلوؤں سے ہم ان کے حملے کے زد میں ہیں، یہ عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کی سطح پر بھی۔ آج عملاً عراق 3 حصوں میں تقسیم ہے، کرد، شیعہ ریاست اور سنی ریاست۔ آج شام عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہے، شیعہ اور سنی میں۔ آج لیبیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، مختلف قبائل کی صورت میں۔ آج یمن 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور یہ دہشت گردی کے جنگ جا کے آج سعودی کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا، جغرافیے کی تقسیم۔ جغرافیہ نشانے پر ہے حدود 4 مسلم ممالک کا، کیونکہ یہ مسلم ممالک اور ریاستیں یہ اس وقت کے نقشے کے مطابق ہے جب پوری دنیا پر اس زمانے کے سپر پاور برطانیہ رول کر رہا تھا۔ آج امریکہ اور یہ 4 ممالک جو 5 گنڈے ہیں، یہ دنیا کو ایک بار پھر جغرافیائی طور پر امریکہ کی نقشے کے مطابق تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس تقسیم کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں بالخصوص امت مسلمہ میں اور مسلم ممالک اور ریاستوں میں ایک اندھا جنگ شروع کیا ہے۔ یہ ہے ایجنڈا۔ نمبر 2، ان مسلم ریاستوں اور ممالک کی وسائل پر قبضہ۔ آپ بتائیے سعودی کی ذخائر پر کس کا قبضہ ہے؟ آپ بتائیے عراق کی وسائل اور ذخائر پر کس کا قبضہ ہے؟ اس جنگ کی آڑ میں جب جنگ نہیں تھا تو ان وسائل اور ذخائر اور تیل کا مالک وہ ریاست تھا، لیکن آج وہ ریاست مالک نہیں ہے۔ لیبیا میں لیبیا کی ذخائر پر جنگ کے نتیجے میں قبضہ کس کا ہے؟ مصر میں عملاً قبضہ کس کا ہے؟ لہذا سیاست بھی ان کے قبضے میں چلا گیا، جغرافیہ بھی ان کے قبضے میں چلا گیا، حکومت بھی ان کی زیر کنٹرول ہے۔ اور یہاں پاکستان میں بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عالمی سطح پر پاکستان کی جغرافیے کے بکھرے کرنے کے لیے عالمی قوتیں منصوبے بنا رہے ہیں، بلکہ بنا چکے ہیں۔ اس خطے کا غنڈہ اور بدماش چوکیدار وہ بھارت اور انڈیا کو بنانا چاہتے ہیں۔ جس طرح مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ میں پورے خطے میں بدامنی دہشت گردی کے نام پھیلا کے اسرائیل کو انہوں نے اس خطے کا غنڈہ اور بدماش بنا دیا۔ آج اسرائیل ایک عظیم اور گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دن بدن مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ کے ممالک یک بعد دیگرے اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور کس کے ذریعے؟ امریکہ اور ٹرمپ کے ذریعے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور چوکیدار کس کو بنایا؟ اسرائیل کو۔ اس اسرائیل کے راستے میں عراق رکاوٹ تھا، عراق کو بیچ میں سے نکال دیا گیا۔ اس راستے میں عراق سے پہلے مصر رکاوٹ تھا، مصر کو بھی جمال عبد الناصر اور سادات کے زمانے میں راستے سے نکال دیا۔ جب صدر مرسی آیا 77% عوام نے مرسی کو ووٹ دیا، لیکن اس کو جنرل سیسی کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا، وہ بھی زمین بوس ہو گیا۔
لیبیا کرنل قذافی آپ کے سامنے ہے، ان کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اسرائیل کے سامنے رکاوٹ شام کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس خطے میں جہاں ہم ہیں، اس خطے میں ایک طرف چین ہے، ایک طرف پاکستان ہے، ایک طرف انڈیا ہے۔ لہذا پاکستان اور چین دونوں نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ بھارت کو بدماش بنانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یا تو چین ہے یا پاکستان ہے۔ لہذا منصوبہ یہ ہے کہ وہ چین کو بھی غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جگہ یاد رکھے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ چین میں بھی ایک مسلح جنگ شروع ہو جائے گی۔ چین کو غیر مستحکم کرنے کے لیے آج سے ایک ہفتہ پہلے امریکہ اور بھارت نے ایک معاہدہ کیا کہ اگر چین کے ساتھ ہم نے جنگ شروع کی تو بھارت اور امریکہ اکٹھے جنگ لڑیں گے۔ اور یہ 2015 جولائی کی بات ہے کہ پینٹاگان نے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کو ایک پلان، ایک منصوبہ ہاتھ میں تما دیا کہ اگر آپ پوری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پر میری حکمرانی ہو، یعنی امریکہ کی، میری تسلط ہو، میری بالادستی ہو، نیو ورلڈ آرڈر ہو، نئی عالمی نظام، ایک نظام حکومت ہو، ایک حکمران ہو، پوری دنیا کا ایک غنڈہ نواب اور بدماش ہو، پوری دنیا کو گلوبل کے نام سے اپنے انڈر کنٹرول کرنا چاہتے ہو، تو 1 2 3 کام تم نے کرنے ہوں گے۔ بنیادی کام یہ کرنا ہوگا کہ دنیا میں جنگ کو ختم نہیں کرنا ہوگا، جنگ کو تسلسل دے، جتنا بھی آپ جنگ کو وسعت دے سکتے ہیں، جنگ کو فل سٹاپ نہیں لگانا، نقطہ سٹاپ نہیں لگانا، بلکہ جنگ کو جاری رکھنا۔ جب آپ جنگ کو ختم کریں گے تو پھر اسی وقت امریکہ کی زوال کے اسباب شروع ہو جائیں گے، پھر یہ زندہ لاشیں ہوگی امریکہ کی جتنی بھی آبادی ہے۔ یہ 2015 12 جولائی کی پینٹاگان کی رپورٹ ہے، آج بھی موجود ہے ریکارڈ پر، تمام اخبارات میں یہ رپورٹ اسی زمانے میں تمام اخبارات میں شائع ہو چکی تھی۔ یہ ان کا منصوبہ ہے۔ اور اس خطے کا میں نے پہلے بھی کہا کہ بھارت کو اس خطے کا چوکیدار بنانا ہے۔ راستے میں پاکستان رکاوٹ ہے۔ اب پاکستان جغرافیے کے حوالے سے بھی نشانے پر ہے اور اسلامی تشخص اور نظریے کے حوالے سے بھی نشانے پر ہے۔ سن 1971 میں پاکستان 2 لفظ ہوا، ایک حد تک تو ان کا منصوبہ کامیاب ہوا، پاکستان کو تقسیم کیا گیا۔ آج بقیہ پاکستان کے خلاف بھی منصوبہ سازی ہو رہی ہے، بلکہ میں اس کا ایک دلیل دیتا ہوں۔ جب فیصلہ یہ ہوا کہ بر صغیر میں متحدہ ہندوستان میں جہاں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہو وہ پاکستان کا حصہ بنے گا، لیکن مقبوضہ کشمیر پر انہوں نے قبضہ کیا۔ 27 اکتوبر سن 1947 کو مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا گیا۔ معاہدے کے تک پاکستان کا حصہ بننا تھا، لیکن ہندوستان نے اس پر قبضہ کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بغیر پاکستان جغرافیائی طور پر نامکمل ہے۔ پاکستان اس وقت مکمل ہوگا جب مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ معاہدے کے تحت جب لڑائی شروع ہوئی، قبائل کی جنگ کے نتیجے میں، جہاد کے نتیجے میں آزاد کشمیر پر قبضہ ہوا، مقبوضہ کشمیر کے اندر گھس گئے، تو پھر ہندوستان چلے گئے اقوام متحدہ میں۔ جو اقوام متحدہ میں قرارداد کی باتیں ہو رہی ہے، وہ یہ قرارداد ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلمان اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے گا۔
اس نقشے میں گلگت بلتستان بھی مقبوضہ کشمیر آل جموں کشمیر کا حصہ ہے، جو نقشہ اقوام متحدہ میں جمع کیا گیا ہے۔ آل جموں کشمیر میں جس طرح مقبوضہ کشمیر شامل ہے، اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے۔ لیکن کیا مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ کیے بغیر پاکستان کو تم مکمل پاکستان کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا جغرافیے کے حوالے سے پاکستان غیر مکمل ہے، لیکن اس کٹ پتلی حکمران کے آنے کے بعد 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی وہ مستقل حیثیت مقبوضہ کشمیر کی وہ ختم کر دی گئی، اور مقبوضہ کشمیر کو دلی کا حصہ بنایا گیا۔ جیسے گجرات دلی کا حصہ ہے، مقبوضہ کشمیر کو بھی دلی کا حصہ بنایا گیا، قبضہ کیا گیا اس پر۔ اب آپ بتائیے، مقبوضہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جغرافیے کے طور پر غیر مکمل ہے۔ جس طرح بنگلہ دیش کو ایک سازش منصوبے کے تحت پاکستان سے الگ کیا، 2 لخت کیا، اور 5 اگست کو ایسا ہی سانحہ مقبوضہ کشمیر سقوط کشمیر کی صورت میں ہوا، جو سن 1971 دسمبر میں ہوا۔ اور نظریاتی طور پر بھی اسلام عمومی طور پر پوری دنیا میں نشانے پر ہے، اور پاکستان میں بھی نشانے پر ہے۔ وہ پیروکار مغرب اور یورپ کے، امریکہ کے حکومت میں ہے، جو بین الاقوامی اداروں کے ہدایات پر قانون سازی کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا قانون ختم کرنا یہ نشانے پر ہے، تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کرنا یہ ان کے منصوبے میں شامل ہے، دینی مدارس کو اسکول اور ہیلتھ سینٹر میں تبدیل کرنا یہ ان کی شرائط میں شامل ہے، ان کے منصوبے میں شامل ہے، اور اسی طرح اسلامی انتہا پسندی کا خاتمہ، وہ اسلام جس کی تشریح ٹرمپ کر رہا ہے، اس اسلام کو رائج کرنے کے لیے دینی مدارس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس اسلام کو رائج کرنے کے لیے جس کی تشریح ٹرمپ کر رہا ہے، منبر اور محراب کو سرکار کے تحویل میں دینا ہے۔ اب کچھ علماء ایسے ہیں کہ وہ ہم جیسے سیاسی علماء سے اتفاق نہیں کرتے، بہت سے ایسے علماء ہیں جو ہم جیسے سیاسی علماء جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی طرف سے جن خطرات، جن چیلنجز جو شاعر اسلام کو درپیش ہے، جو اسلام کو درپیش ہے، جو دینی مراکز، دینی مدارس کو درپیش ہے، جو محراب اور منبر کو درپیش ہے، جن خطرات کا ذکر وہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، کسی کو یقین نہیں ہو رہا، خاص کر علماء کو یقین نہیں ہو رہا۔ تو پھر اس کے لیے علماء کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک دلیل کافی ہے۔ اگر آپ منبر پر بیٹھ کے انقلاب لائیں گے تو بنگلہ دیش والے پتہ نہیں کب سے انقلاب لا چکے ہوتے ہیں۔ منبر پر بیٹھ کے انقلاب نہیں آئے گا، محراب سے نعرے لگا کے کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، انقلاب اور تبدیلی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، شاعر اسلام کی دفاع اور تحفظ کے لیے دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی۔ ایک منبر اور محراب کی چوکیداری سے نکلنا ہوگا، مدرسے کی چوکیداری اور مدرسے کی چھارجواری سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ سیاسی مولوی کو سیاسی میدان میں چھوڑ کر اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ کو اپنے منبر اور محراب پر بیٹھ کے تمہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ کتنے علماء تھے
جو بخاری کے درس تک محدود تھے؟ کتنے علماء تھے جو درس قرآن تک محدود تھے؟ کتنے علماء تھے جو خانقاہ تک محدود تھے؟ کیا ان کو نشانہ نہیں بنایا؟ جس کی مثال مولانا حسن جان ہے، جس کی مثال مولانا عادل خان ہے، جس کی مثال حبیب اللہ مختار ہے، جس کی مثال مولانا یوسف لدانوی ہے، جس کی مثال مولانا اسلم شیخ پوری ہے، یہ تو سارے وہ لوگ تھے جس کا تعلق تصنیف سے تھا، تحریر سے تھا، جس کا تعلق درس بخاری سے تھا، جس کا تعلق درس قرآن سے تھا، جس کا تعلق تعلیم اور تربیت سے تھا۔ کیوں نشانہ بنایا گیا ان علماء کو؟ کیوں نشانہ بنایا گیا اس کو؟ اس لیے وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ جا کے دنیا پڑھے، آپ جا کے دنیا پڑھے، آج سے 14 سال پہلے، آج سے 14 سال پہلے اسی امریکہ کی ایک تھنک ٹینک نے رپورٹ تیار کی، رینڈ کارپوریشن نے، انہوں نے مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور ان مسلمانوں میں مولوی بھی شامل ہے۔ ایک وہ مسلمان جو اسلام کو دین سمجھتا ہے، جو سیاسی اسلام کے قائل ہے، اسلام کو ایک دین اور نظام سمجھتا ہے کہ اسلام میں عدالت کے اصول بھی ہے، اسلام میں حکومت کے ضوابط اور اصول بھی ہے، اسلام میں معیشت کی رہنمائی اور اصول بھی ہے، اسلام میں زندگی کی ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے۔ لہذا اگر آپ نے ریاست چلا لی ہے تو نظام اسلام ہوگا، اگر آپ نے عدالت میں فیصلے کرنے ہوں گے تو نظام اسلام ہوگا، اگر آپ نے معیشت کے اصول طے کرنے ہوں گے تو نظام اسلام ہوگا، نظام معاشی، کیونکہ یہ تمام اصول اور شرائط ضوابط اسلام میں موجود ہیں۔